عمرو ہے. میں یہاں التمش جنرل ہاسپٹل کلفٹن میں ماہر امراض قلب اور ہارٹ فیلئر اسپیشلسٹ ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حج کے سفر کے لیے ہمارے بلکہ پوری دنیا سے حجاج جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں. حج ایک مشقت والی اور عبادت ہے اور اس کے لیے تندرست ہونا جو ہے وہ صابر تندرست ہونا اور درگزر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ دوران حج جو ہے وہ زیادہ تر جو حجاج ہوتے ہیں ان کا پہلا اور آخری حج ہوتا ہے، اور بہت سارے حاجیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حج کتنی مشقت والی ایک عظیم اور اجتماعی عبادت ہے. اور تو یہ یہاں پر میں نے آج جو ہے وہ آپ کو اویئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ حج میں کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی ایگزرشن ہوتی ہے. تو رفلی میں نے اپنی کتاب سے ایک ڈائیگرام کا نقشہ جو ہے وہ نکالا ہے کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ حجاج جو ہیں وہ تقریباً 180 ممالک سے پہلے تو حاجی جو ہے وہ سمندر کے راستے زیادہ تر آتے تھے، لیکن اب سہولتیں کافی بڑھ گئی ہیں، تو زیادہ تر حجاج اب جو ہے وہ جہاز کے ذریعے جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پر، یا اب مدینہ کا ایئرپورٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو چکا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں تھا. تو اب جو بھی حاجی سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو وہ یا تو جدہ جاتے ہیں اور یا پھر مدینہ جاتے ہیں، اس لیے کہ مکہ شہر میں کوئی حاجیوں کے لیے کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے. تو لہذا جو جدہ سے حجاج اترتے ہیں تو وہ پھر مکہ کے لیے بسوں کے ذریعے جو ہے وہ حج ٹرمینل سے پھر مکہ کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. تو یہ جو سفر ہے یہ تو گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو حج جو ہے وہ مختلف زیادہ تر جو ٹریڈیشنل حج ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے، یعنی 40-50 دن حاجیوں کو لگ جاتے ہیں حج کا سفر کے لیے. اب شارٹ حج جو ہے وہ جو پرائیویٹ حج کمپنیاں ہیں اور وہ تقریباً 15 سے 20 دن میں جو ہے وہ حج کروا دیتی ہیں. لیکن جو لوکل وہاں پر سعودی عرب میں یا مڈل ایسٹ کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں، جس طرح سے ہم نے بھی وہاں، میں نے 22 سال کوئی وہاں گزارے ہیں سعودی عرب میں، اور اس دوران کئی دفعہ حج کی ڈیوٹی کرنے کا موقع ملا. اور جو پہلا حج میں نے کیا تھا تو وہ پورا حج جو ہے وہ پیدل ہی جو ہے وہ کیا تھا. پیدل کا مقصد یہ ہے کہ حج کے جتنے بھی یہ منا سے عرفات ہے، عرفات سے پھر مزدلفہ ہے، مزدلفہ سے واپس جو ہے منا اور جمرات، اور پھر شیطان کو پتھریاں مارنا، طواف زیارہ کے لیے جانا، طواف وداع کے لیے. تو یہ سارا حج جو ہے وہ پہلا حج جو ہے وہ کوئی 2002 میں نے پیدل کیا تھا. یعنی تو پیدل کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک کہ آپ خود سے نہیں چلتے تو ڈسٹنسز کا اور جو ہارڈشپ اس دوران جو تکالیف آتی ہیں وہ اس کا پتہ نہیں چلتا، اندازہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا حج ایک صحت مند حاجی کے لیے بھی ایک مشقت والی جو ہے وہ عبادت ہے. تو جو امراض قلب کے مریض ہیں ان کو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ امراض قلب جو ہے کوئی ایک بیماری نہیں ہے، مختلف بیماریاں ہیں. اور جو ڈیٹا وہاں پر جمع ہوئی ہے اس ڈیٹا سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ 80% جو حجاج وہاں پر
امراض قلب کی وجہ سے اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں، ان میں سے 80% ایسے حاجی ہوتے ہیں جن کو پہلے سے امراض قلب کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حج کتنا مشقت والی عبادت ہے، اور حج کے دوران جو ہے وہ کس طرح سے امراض قلب کا طوفان برپا ہوتا ہے، اور لوگوں کو کتنی تکالیف کی وجہ سے مختلف جگہوں میں اسپتالوں میں جا کے علاج کرانا پڑتا ہے۔ علاج کی سہولتیں تو ہوتی ہیں لیکن پرابلمس ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے، مشکلات ہوتی ہیں۔ تو لہذا جدہ میں یا مدینہ میں جو لوگ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر 8 ذی الحجہ تک، مکہ کے بعد جو ہے وہ 8 ذی الحجہ تک جو ہے وہ تمام حجاج دنیا کے جہاں بھی مختلف کونوں سے حج کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ 8 ذی الحجہ آخری ڈیٹ ہوتی ہے کہ اس کو تمام حاجی جو ہے وہ مکہ میں پہنچ کر اور عمرہ کرتے ہیں۔ جو نئے حاجی کی آمد ہوتی ہے تو سب سے پہلے آ کے وہ عمرہ کرتے ہیں، اور جو عمرہ ہوتا ہے اس دوران جو ہے، کیونکہ عمرے میں ایک تو 7 چکر جو ہے وہ طواف جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر صفا مروہ میں جب سعی کے لیے ہم جاتے ہیں تو 7 چکر جو ہے وہاں پر کرنے پڑتے ہیں۔ اب یہ جو ایک طواف ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ طواف اگر آپ نیچے کر رہے ہیں یا فرسٹ فلور پر کر رہے ہیں یا اوپر کر رہے ہیں تو ڈسٹنس کا فرق ہوتا ہے، اور حج کے دنوں میں بھیڑ بھاڑ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جو عام نظر آتا ہے کہ طواف جو ہے وہ فوری طور پر جو ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر آدمی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے جو صحت مند آدمی ہے وہ چھوٹے چکر میں جو ہے وہ چلا جائے اور وہ جلدی مکمل کرے، اور جو امراض قلب کے مریض ہے اس کو آخری چکر ملا تو اس کو ہو سکتا ہے زیادہ جو ہے وہ بھیڑ بھاڑ اور زیادہ ڈسٹنس جو ہے وہ کور کرنا پڑے۔ تو ان ایوریج جو ہے وہ 200 میٹر سے 500 میٹر ایک چکر میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو 7 طواف کا مقصد یہ ہے کہ 1.5 کلومیٹر سے لے کر 3.5 کلومیٹر جو ہے وہ جس چکر میں جو ہے وہ طواف کرنے میں جو ہے وہ جو عمرے کا پہلے شروعات میں طواف کرنا پڑتا ہے اس میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے جب صفا مروہ پر ہم جاتے ہیں تو صفا مروہ پر بھی ہمیں کوئی ایک چکر جو ہے وہ 500 میٹر کا پڑتا ہے۔ 500 میٹر کا مقصد اگر 7 چکر آپ لگا رہے ہیں تو 3.5 کلومیٹر 4 کلومیٹر تقریباً وہ بن جاتا ہے۔ تو یوں ہر حاجی کو صرف عمرہ کرنے کے لیے کوئی 10 سے 15 کلومیٹر جو ہے وہ کی زحمہ ہوتی ہے جو وہ چلنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ اب بہت ساری سہولتیں آ گئی ہیں اور ویل چیئر کا بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن بہت سارے اس کے باوجود کیونکہ ویل چیئرز پر چلنا اور ویل چیئر کو کون چلا رہا ہے یہ اس قسم کی یہ پرابلمس ہوتے ہیں، لیکن مسائل ہیں ان کا حل بھی ہے۔ اسی طرح سے صحیح میں بھی بہت ساری جگہوں پر چھوٹی چھوٹی الیکٹرانک گاڑیاں آ گئی ہیں جس پر، لیکن سب کو گاڑیاں جو ہیں وہ نہیں ملتی یا سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا خرچہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کو واک کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا واک کرنے سے پہلے جو امراض قلب کے مریض ہیں ان کو یہ معلومات ہونا ضروری ہے کہ آپ کو کتنا جو ہے وہ ڈسٹنس چلنا پڑے گا، تاکہ پہلے سے ذہنی طور پر ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں، جو نون انجائنا کے مریض ہیں، ان کے پاس زبان کے نیچے رکھنے والی گولیوں کا اسٹاک ہونا چاہیے، تاکہ ہر چکر میں اگر ان کو انجائنا کی شکایت ہوتی ہے تو وہ ہر چکر شروع کرنے سے پہلے ہی زبان کے نیچے گولی رکھیں۔ اگر ان کو سانس کی شکایت ہوتی ہے تو چکر، کیونکہ زیادہ تر مریضوں کو شریانوں کی بیماری ہوتی ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سانس ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو زبان کے نیچے رکھنے والی گولیاں پہلے سے ہی آپ رکھ لیں، 10 منٹ انتظار کریں، 5 منٹ دوا کا اثر شروع ہو جائے اس کے بعد طواف کریں۔ تو جتنے بھی طواف کے دوران یا سعی کے دوران آپ کو چلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ
گولی رکھیں اس کا کوئی نقصان کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف سے بچائیں، اپنے ہارٹ کو تکالیف سے بچائیں، تاکہ انجائنا کی تکلیف ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑھ جائے کہ پھر ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر کے بگڑنے کی جو ہے وہ نوبت آ جائے۔ تو لہٰذا یہ عمرے کے بعد پھر جو ہے 8 تاریخ کو تمام حجاج جتنے بھی مکہ یا مدینہ سے آئے ہیں یا سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آئے ہیں وہ سب لوگ منا میں پہنچتے ہیں۔ منا جو ہے یہ خیموں والا شہر ہے، اور اب تو خیمے پرماننٹ کر دیے انہوں نے، کیونکہ جب سے یہ اسٹیم آگ لگنے اور اس کے واقعات ہوئے ہیں تو اب انہوں نے ایسے قسم کا فائبر یوز کیا ہے کہ تاکہ آگ لگنے کے خطرات سے بچا جائے۔ تو یہ کوئی 1,60,000 خیموں کا ایک شہر ہوتا ہے منا، اور جو 8 تاریخ کو پورا آباد ہو جاتا ہے۔ اس میں مسجدیں بھی ہوتی ہیں، اس میں کھانے پینے کے جو ہیں وہ جگہیں بھی ہوتی ہیں، اور مختلف ملکوں کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے خیمے جو ہیں وہ ریزرو کرتے ہیں، اور اس دوران ہیلتھ کی سہولتیں، چاہے امراض قلب کے مریض ہوں یا اور کوئی مسائل ہوں، ساری ہیلتھ کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ چنانچہ امراض قلب جو ہے وہ سب سے زیادہ اموات کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ امراض قلب ہیں۔ لہذا میں حکومت اپنی آج منسٹری اور حکومت کو ایک گزارش کروں گا کہ حاجیوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارا کوٹا جو ہے وہ دوسرے نمبر پر تقریباً آتا ہے، انڈونیشیا کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پر پاکستان کا کوٹا ہے، کوئی 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ حجاج ہو جاتے ہیں۔ اور میری نالج کے مطابق جتنا عرصہ میں نے کام کیا ہے وہاں پر، تو یہاں پاکستان سے کوئی بھی امراض قلب کے ماہر ڈاکٹروں کی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہوتی۔ جنرل فزیشنز ضرور ہوتے ہیں یا جنرل پریکٹیشنرز، فیملی فزیشنز ہوتے ہیں جن کو مختلف قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیکن امراض قلب کے ڈاکٹروں کی تعداد جو ہے وہ اس کو بڑھانا چاہیے، چاہے امراض قلب کے ریزیڈنٹس ہوں، چاہے امراض قلب کے اسپیشلسٹ ہوں، چاہے کنسلٹنٹ ہوں، اور ان کا ہونا جو ہے وہ حاجیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند، چاہے ایئرپورٹ سے لے کر، کیونکہ بہت سارے حاجی ہوتے ہیں جن کو جہاز میں ہی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے حاجی ہوتے ہیں جو جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، کارڈیک اریسٹ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اگر امراض قلب کے ڈاکٹر وہاں کی ٹیم یا کوئی ڈاکٹر وہاں پر موجود ہے تو وہ ان بیماریوں کو سمجھ کے، اور جو خاص کر کے جن کا حرکت قلب بند ہو جاتی ہے تو ان میں جو ہے CPR ہے یا اگر شوق دینے کی ضرورت ہے تو وہ احسن طریقے سے اس کو مینیج کر سکتا ہے۔ تو یہ منا میں جو ہے وہ ایک شہر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اور 9 ذوالحج کو منا کے بعد جو ہے وہ منا میں بھی یہاں پر 4 بڑے اسپتال ہوتے ہیں اور ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ منا میں ہیں تو اگر کسی کو امراض قلب کا پرابلم ہوا ہے تو وہ نہیں، وہاں ہر قسم کے امراض قلب کے علاج کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ البتہ وہ مریض جن کو شریانوں کو کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ایکیوٹ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا ہارٹ فیلئر کی بیماری بگڑ گئی ہے، پھیپھڑوں میں پانی آ گیا ہے، یا حرکت قلب کی بندش ہو گئی ہے، یا پھر پلمونری ایمبولزم یا فالج ہو گیا ہے، تو اس کے لیے پھر ان کو کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی جو مزدلفہ میں ہے، قریب ہے مکہ سے، اور وہاں پر پھر ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے۔ اور وہاں بھی میں 5 سال تک جو ہے وہ کام کر چکا ہوں، تو وہاں معلوم ہے ہمیں کہ حج کے دوران کس قسم کے پرابلمز اور ان پرابلمز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، وہ ساری جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ ہو جاتی ہے کام کے دوران۔ تو 9 ذوالحج کو جتنے بھی حاجی چاہے
2 ملین ہو یا 3 ملین ہو یا 4 ملین ہو، تمام حاجی جو ہیں وہ، یہ ایک ڈسپلن کی انتہا ہے کہ امیر غریب کارا گولا گورا مرد عورت بیمار سب لوگوں کو ایک ہی یونیفارم میں سفید جو احرام ہے، وہ احرام جو ہے کی حالت میں جو ہے وہ عرفات کے میدان میں جمع ہونا پڑتا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں یہاں سے وہاں جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوتا ہے، اور زیادہ تر مریض جو ہے وہ بسوں میں جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو پیدل جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا، ان کو ہارٹ فیلئر اور ہارٹ اٹیک ایتھروتھرومبوٹک رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، سگریٹ اسموکنگ، خون میں چکنائی کی زیادتی، یہ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان میں کوئی مخفی قسم کے ہارٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ چلے ہم واک کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں وہاں سے۔ تو وہاں سے یہ پیدل چلنے کا جو ڈسٹنس ہے وہ کوئی 10 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ 10 سے 15 کلومیٹر، تو اس طرح سے بسوں میں جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اب ٹرین کی سروس شروع ہو گئی تو ٹرین کے میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، لیکن جو ٹرین میں سفر کر رہے ہیں خاص کر کے امراض قلب کے مریض، ان کے لیے یہ ایک انتباہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ کیونکہ وہاں کی جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں وہ کافی اونچی سیڑھی ہے، اور جو امراض قلب کے مریض ہیں جن کو پہلے سے انجائنا یا ہارٹ فیلئر کا پرابلم ہے، وہ جب سیڑھی دیکھتے ہیں تو سیڑھی دیکھتے ہی وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت اسٹیپ سیڑھی بنی ہوئی ہے اور کافی اونچی ہے، کیونکہ وہاں پر ڈائریکٹ کوئی ٹرین پر پہنچنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ ایسی ٹیکسی یا بس کی کوئی سروس نہیں، جتنی بھی حجاج ہوتے ہیں اس کو ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچنے کے لیے اس سیڑھی سے چڑھنا پڑتا ہے، اور آج کل لفٹ کی سروس جو ہے وہ شروع ہو گئی، لیکن بہت سارے لوگوں کو، سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ لفٹ کی سروس بھی موجود ہے، تو وہ بیچارے پھر آہستہ آہستہ کر کے، کچھ سامان ان کے ساتھ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تک وہ ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر پھر ان کی امراض قلب بگڑ کے ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر اور اس کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا مشقت ہے، اس کو کوئی بھی ڈنا نہیں کر سکتا، اور اس کی معلومات ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ عرفات کے میدان میں جو ہے 9 ذوالحج کو تمام جتنے بھی حجاج ہیں وہ عرفات کے میدان میں، وہاں عرفات کے میدان میں بھی 4 اسپتالیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں سے شٹل سروس جو ہم اگلے ویڈیو میں جو ہے اس کا ذکر کریں گے کہ اگر کسی کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو جائے، ہارٹ اٹیک یا حرکت قلب کی بندش ہو جائے، تو یہاں سے پھر ہیلی کاپٹر کی سروس جو ہے وہ فوری طور پر، کیونکہ مریضوں کو پہنچانا جو ہے وہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک آرٹ ہے اور بہت بڑی ایک زحمہ ہے کہ مریض کو، جن کو یہ 3-4 ملین لوگ جو ہیں وہ، اور یہ اندازہ لگانا، کیونکہ انتظامات تو ساری جگہ، ہر جگہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا پتہ کیسے چلے کہ کون سے مریض کو کہاں پر، کون سے مریض کو کون سی گاڑی میں، کون سے مریض کو کون سے خیمے میں کس وقت جو ہے وہ ہارٹ کا جو پرابلم ہے وہ حملہ آور ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوگا یا کارڈک اریسٹ ہوگا، یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا کوئی ابھی تک جو ہے وہ ایک لمیٹیشن ہے، اس سے پتہ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ان چیزوں کا بھی پتہ لگ جائے، لیکن فی الحال جو ہے وہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا مشکلات ہیں، پرابلمس، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے مہمانوں کو بلاتا ہے تو وہ ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ کرتا ہے۔ وہاں بہت ساری ایمبولنسز جہاں سوچ نہیں سکتا کہ ایمبولنس کیسے جو ہے وہ یہ راستہ سے لوگوں کو اٹھا کے وہاں اسپتال تک پہنچائے گی،
یا ہیلی کاپٹر تک بھی ایمبولنس آپ کو چاہیے تو وہ ایمبولنس ہیلی کاپٹر تک پہنچا، پھر ہیلی کاپٹر جو ہے فوری طور پر، تو وقت جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ وقت کی جو، کیونکہ امراض قلب کے لیے شریان کو کھولنا یا ہارٹ کی جو حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اس کو ریوائیو کرنا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ ایک ایٹ اے ٹائم پر یہ جو بم دھماکے ہوتے ہیں کہ کسی کے شریان میں جو ہے وہ بم کا دھماکہ ہو، اور وہ ایسا ایک بم کا دھماکہ ہوتا ہے کارڈیک اریسٹ خاص کر کے کہ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن بم کا دھماکہ ہوتا ہے اور اس میں جو آگ لگتی ہے وہ آگ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ دھواں دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی آواز آتی ہے. یہ تو صرف یہی ہے کہ جس کو پتہ ہو اور اس کی جو ہے وہ دوربین اتنی تیز ہو کہ وہ دیکھ کے مریض کو سمجھ سکے، جس کو ہم آئی وٹنس کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں، کہ وہ دیکھ کے فوری طور پر سمجھ آئے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کارڈیک اریسٹ ہوا ہے. تو ہمارے پاس 7 سے 10 منٹ ہوتے ہیں مریض کو ٹرانسپورٹ کرنے اور اس کے لیے یا سی پی آر شروع کرنے کے لیے. تو لہٰذا یہاں پر وہی آدمی جو ہے وہ اس مریض کے کام آ سکتا ہے جس کو ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، کارڈیک اریسٹ اور یہ فالج اس قسم کے جو مسائل اور پرابلمس ہیں ان کو کی تشخیص کرنے میں فوری طور پر، تاکہ جو کچھ کرنا ہے وہ فوری طور پر کسی کو بتائے. اور ہیلپ تو ہوتی ہے لیکن بتائے تو صحیح کہ کس قسم کی کیا ضرورت ہے، کس انسٹرومنٹ کی وہاں پہنچنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ عرفات کا جو دن ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے، اور حج جو ہے صرف عرفات میں ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا کہ حج مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ میں ہوتا ہے، منہ میں ہوتا ہے یا خانہ کعبہ میں ہوتا ہے. تو نہیں، حج کے لیے آپ کو عرفات کے میدان میں جمع ہونا پڑتا ہے، چاہے مریض ہوں، چاہے تندرست ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، کارے گولے، امیر غریب، جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کو اس سفید سمندر میں احرام کی حالت میں جو ہے وہ مغرب تک جو ہے وہ، اب مغرب کی یہاں پر نماز نہیں پڑھتے، اور مغرب کے بعد جو ہے پھر تمام حجاج جو ہے وہ، تو یہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے کیونکہ یہاں ایک ہی میدان میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ لوگ پھر مزدلفہ کی طرف جتنے بھی جو ہیں وہ حجاج ہیں وہ روانہ ہوتے ہیں. اب ان میں بہت سارے حاجی جو ہیں وہ پیدل جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یا بہت سارے لوگوں کے پیکج میں نہیں ہوتا کہ وہ ٹرین سے یا بس سے سفر کر سکے، یا پھر بسیں ہوتی ہیں تو اتنا وہ سفر تو 10-15 کلومیٹر کا، لیکن وہ کرنے میں اتنی زحمہ ہو جاتی ہے کہ بسوں کو مزدلفہ پہنچنے میں فجر تک جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ. اب بہت سارے ایسے حاجی ہوتے ہیں جن کو، کیونکہ یہ جو بسوں کا دھواں ہے اور اس دھوئیں کی وجہ سے امراض قلب جو ہے وہ پریسیپیٹیٹ ہو کے اور ان میں مسائل ہوتے ہیں، تو ان بس کے دوران اگر کسی کو ہارٹ اٹیک یا کارڈیک اریسٹ ہو جائے تو اس کو ریٹریو کر کے اور وہاں پہنچانا یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہے. تو یہ پھر تمام حجاج جو ہیں وہ مزدلفہ کی طرف آتے ہیں، اور مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد پھر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں اور یہاں پھر فجر تک قیام کرتے ہیں. تو زیادہ تر جتنی بھی امراض قلب، خاص کر کے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر کا بگڑنا یا فالج کا ہونا یا حرکت قلب کی بندش ہونا، زیادہ تر جو میگزیمم نمبر ہوتا ہے وہ عرفات والے دن جو ہے وہ، عرفات والے دن بے تحاشا جو ہے وہ ہر جگہ سے ہیلی کاپٹرز، مختلف قسم کے مریض جو ہے ہمارے اسپتال میں، کیونکہ ہمارا جو اسپتال ہے وہ امراض قلب اور جو ایڈوانس سہولتیں ہیں جیسے فالج ہے، فالج میں شریان کو کھولنا ہے، تو اس کی ساری سہولتیں جو ہیں وہ ہمارے اسپتال میں جو ہے وہ موجود تھیں اور ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے پھر مزدلفہ سے پھر جو ہے وہ فجر کے بعد یا بہت سارے حاجی جو ہے وہ آدھی رات کو پھر
بسوں کے تھرو جو ہے وہ جمرات کی طرف جو ہے وہ پہلے دن بڑے شیطان کو پتھری لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے، بال جو ہے وہ منڈوانے پڑتے ہیں، اس کے بعد طواف زیارہ کچھ لوگ اسی دن ہی چلے جاتے ہیں، اور طواف زیارہ کے لیے بھی منا سے پھر مکہ بہت سارے حاجی جو ہیں وہ پیدل جاتے ہیں۔ اور یہ مغالطہ نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو کوئی چنانچہ ہارٹ کے پرابلمز نہیں ہیں تو کسی کو نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جو لو رسک پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں پہلے سے نون امراض قلب نہیں ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے یا ان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ 20% مریض جو ہمارے اسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں وہ جن کو پہلی دفعہ امراض قلب لاحق ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو 20% امراض قلب جن کو لاحق ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر وہ مریض ہوتے ہیں جن کو ایتھروتھرومبوٹک رسک فیکٹرز تو ہوتے ہیں لیکن ان میں علامات نہیں ہوتے، تو ان کو یہ پرابلمز جو ہیں وہ، تو لہٰذا یہ جو جتنا بھی حج کا سفر ہے، اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو 5 دن کا سفر ہے، عمرے میں کوئی 15 کلومیٹر جو ہے وہ کی ایگزرشن ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے، اور پھر حج کے جو 5 دن ہیں یہ تقریباً 55 سے 65 کلومیٹر جو ہے آدمی کو، جو اگر چل رہا ہے تو 55 سے 65 کلومیٹر یہ 5 دن جو ہے یہ سارا سفر جو ہے وہ کرنے میں اس کو لگ جاتے ہیں۔ اب یہ عمرہ اور حج دونوں ملائیں، چاہے کسی کا شارٹ حج بھی ہے، چاہے 5 سے 10 دن کا حج ہے یا 20 دن کا حج ہے، تو بھی اس کو کم از کم جو ہے وہ 100 کلومیٹر جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ یا آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ کیونکہ بہت سارے پرابلم، بہت سارے حاجی بیچارے جو بسوں میں پھنس جاتے ہیں اور پھر ان کو بسوں سے اتر کے جو ہے وہ خیموں کی طرف جو ہے وہ رات کو آنا پڑتا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا چلنا پڑے گا۔ بہت سارے حاجی جو ہیں وہ راستہ بھول جاتے ہیں، پھر بہت ان کو چلنا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ جو امراض قلب کے مریض ہیں یا جن میں امراض قلب کے امکانات زیادہ ہیں تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ دھیان ہونا ضروری ہے۔ اب جو نمازیں ہیں، کیونکہ جو ٹریڈیشنل 40 دن کا حج ہے اس کے لیے بھی ہوٹل سے یا جو بس اسٹاپ جہاں بلڈنگوں سے تمام حاجی جو ہیں وہ بس اسٹاپ پر ان کو اتارا جاتا ہے، وہاں سے چل کے حرم میں اگر نماز پڑھنے کے لیے بشرطے کہ ایسا نہ ہو کہ حاجی زیادہ نمازی کم، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمازیں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ حاجیوں کی ایک ترجیح ہوتی ہے کہ وہ حرم میں جا کے، کیونکہ اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ اکثر لوگوں کی ہوتی ہے ایکسیپٹ کہ وہ لوگ جو مریض ہیں تو وہ پھر وہیں پر ہی قریب ہوٹلوں میں ہی یا باہر نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اکثر حاجی جو ہیں وہ اندر آ کے حرم میں جو ہے وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایوریج اگر آپ جہاں سے بھی آ رہے ہیں تو 1 سے 2 کلومیٹر کم از کم ہو جاتا ہے۔ اب 1 سے 2 کلومیٹر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی 5 سے 10 کلومیٹر یعنی 5 وقت کی نماز اگر حرم میں آپ باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 5 سے 10 کلومیٹر جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ صرف نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، باقی ایگزرشن اور اس کی میں حساب نہیں کر رہا ہوں۔ اب 40 دن کا اگر اندازہ لگائیں تو تقریباً یہ کوئی 300 سے 400 کلومیٹر صرف نمازوں میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر پورے حج کو، عمرہ اور حج کے سفر کو، 40 دن کے حج کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر جو ہے وہ کا جو ہے وہ ڈسٹنس ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد کہ جو حاجی حج کر کے اپنے ملک واپس پہنچ رہا ہے اور اس نے اگر پیدل حج کیا ہے تو ایسے سمجھے کہ اس نے مکہ سے مدینہ تک پیدل سفر کیا ہے۔ اب اگر پہلے سے کسی کو پتہ ہو کہ حج کے دوران مکہ سے مدینہ تک پیدل جانا پڑتا ہے یا یہاں سے حیدرآباد سے کراچی تک پیدل جو ہے وہ جانا اگر کسی کو پڑے، تو اگر امراض قلب کا مریض ہوگا تو پہلے وہ سوچے گا کہ میں یہ سفر کروں یا نہ کروں۔ تو لہٰذا یہ جو سفر ہے
اس کا جو پیغام ہے حکومت اور اس کے لیے آزاد کے لیے یا جتنے بھی حج کے اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ ان میں جو امراض قلب کے مریض ہیں اس حج کی ایگزرشن کو دیکھ کے اور ان کے حج کو کس طرح سے آسان اور محفوظ بنایا جائے، اس کے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے اپنی کتاب میں جو ہیں وہ لکھا ہے اور ان کو آگاہ کیا ہے کہ کس طرح سے حج کو جو ہے وہ آسان اور ان کے لیے محفوظ بنایا جائے۔ مشکل ضرور ہیں مشکلات، لیکن ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سارے جو ہیں وہ پرابلم اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ میں یہاں التمش جنرل ہاسپٹل میں روزانہ صبح اور شام کو کلینک کرتا ہوں، اور اگر حج سے پہلے یا حج کے دوران میرا فون نمبر کانٹیکٹ نمبر یہاں پر ہے، کسی بھی حاجی کو کسی قسم کو کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ کسی وقت بھی دوران حج مجھ سے رابطہ کر کے اور مشورہ کر سکتے ہیں۔